السلام علیکم. خالد سیف الدین 1 اگست کی کال لے کر. سب میں پہلے تو یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا مبارک ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان پہ منڈلاتے ہوئے پریشانیوں کے بادل جو ہیں، جو معیشت کی صورت میں ہوں، اندرونی خلفشار کی صورت میں ہوں، سیاسی جھگڑے کے صورت میں ہوں، انسٹیٹیوشنل رسہ کشی کی صورت میں ہوں، یا مس مینجمنٹ کی صورت میں ہوں، یا بیڈ گورننس کی صورت میں ہوں، یا ایگوئسٹک قسم کے معاملات کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے. اس ملک سے بھوک، بیماری اور پاورٹی کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے رہنے والوں کو بہت صحت دے، تعلیم دے اور ہر پریشانی سے دور رکھے. اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حالات صرف پاکستان میں نہیں، خطے میں بھی بگڑ رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں. آج اسماعیل ہانیہ صاحب کی اسیسینیشن جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اور اس سے مڈل ایسٹ میں کافی پرابلمز پیدا ہوں گی اور اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹس پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ پھر سونر اور لیٹر جو ہے چھوٹی مارکیٹوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور ہم تو بدنصیبی سے امپورٹ بیس کنٹری ہیں، تو ہمیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. سب میں پہلے تو آج کے سیشن کی بدنصیبی یہ رہی کہ بہت سی جگہوں سے مجھے یہ کمپلین بھی ملی. میں لوگوں کے میسیج دیکھ رہا تھا کہ وہ جو انٹرنیٹ کی مصیبت ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اور آج وہ پی ٹی سی ایل کی وجہ سے پورے ملک میں انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، اور اس میں بہت تکالیف ہوئی لوگوں کو، اور لوگ اپنے سودے جو ہیں اس میں پھنس گئے. یقیناً ہوا ہوگا، مگر بہرحال اس کا کوئی سد باب بھی نہیں ہے، نہ اس کا میں کوئی سولوشن دے سکتا ہوں. ٹیکنیکلی کل مارکیٹ میں کیا کہا تھا، بڑے واضح اور بولڈ نمبرز میں نے وہ لیول لکھا ہے. یہ تھا 78,632 578,541. میں نے کہا تھا کہ یہ وہ لیول ہے جس کے نیچے مارکیٹ لیتھارجک رہے گی. اب ذرا نیچے آ جائیں اور آپ اس کی والیوم کو دیکھ لیجئے کہ روزانہ ہم 2 ملین پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یار والیوم جو ہے ایوریج 2 ملین رہے پر 5 منٹ. آج والیوم پر 5 منٹ 2 ملین بھی نہیں رہے. تو جو میں نے کل بات کہی تھی لیتھارجک کی، وہ لیتھارجک سچویشن بڑی واضح ہے. کوئی والیوم نہیں تھے، چند اسٹاک تھے جو اوپر نیچے ہو رہے تھے، پوائنٹس کو اسپیکولیٹ کر رہے تھے، باقی اور کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر بالکل اینڈ میں جا کے تقریباً 2 بجے کے بعد 2 بجے مارکیٹ نے ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن لی. پتہ نہیں کیوں یہ فیل مجھے آ تو رہی تھی، اور مڈ ڈے میں بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میں یہ تمام باتیں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے، اور میں نے کی بھی ہے. تو وہ جو پریشانی مجھے نظر آ رہی تھی، پھر وہ 2 بجے نظر آ گئی، آپ کے سامنے بھی آ گئی. اب کل میں نے جو کال میں ایک بات کہی تھی، پل بیک اور بلز بیک، اور اس پر آپ لوگوں نے کچھ لائٹر نوٹ پہ گفتگو بھی کی تھی گروپ پہ. تو اگر پل بیک اور بلز بیک کی جو اصطلاح میں نے استعمال کی، اگر اس کو آپ سمجھے ہوں تو آج کی مارکیٹ کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل تو نہیں تھا. اور میرے حساب سے مارکیٹ آغاز میں ہی 10-11 بجے ہی آپ کو سمجھ آ گئی تھی، جب مارکیٹ 79,151 سے اوپر جا ہی نہیں سکی. اگر ٹوٹل ٹائم پیریڈ دیکھیں گے تو 25 سے 20 منٹ کا بنتا ہے جو مارکیٹ کو 79,000 کے پاس رکھتا ہے، اور باقی تو اس کے بعد نیچے تھی. پھر مارکیٹ پورا دن سمجھ لیجئے 2 بجے سے پہلے تک 78,632 اور 78,541 اس ایریا کے آس پاس ہی ٹریڈ کرتی. تو یہ لیتھارجک ہونا اور یہ تمام چیزیں بڑی یقینی تھی، کوئی اس میں حیران کن بات بالکل بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پل بیک اور بلز بیک دونوں کے ٹریگرز تھے. بلز بیک کا ٹریگر تھا 79,541 اور پل بیک کو کنفرم کرنا تھا 77,900.
47 के नीचे। अनटिल देन हम इसको एक रेंज ट्रेडिंग एज्यूम कर सकते थे। तो अभी जो क्लोजिंग आई है वो 77,947 के नीचे आ गई है, जो कि यकीनन बहुत परेशान कुन बात है। एनीवेज वॉल्यूम मज़ीद आज गिरे, हालांकि अगर आप देखें तो अगर आखिरी मैं समझ लीजिए आप तकरीबन अगर मैं आखिरी 40, 45, 50 मिनट के वॉल्यूम हटा दूं तो वॉल्यूम बहुत ही ख़राब थे, बहुत ख़राब थे। अगर आखिरी घंटे के वॉल्यूम को हम माइनस कर दें तो फिर तो वॉल्यूम की तबाहशुदा सूरत हाल थी। आखिरी में तो मेरे ख़्याल में कोई 6 मिलियन से ज़ायद का वॉल्यूम आया आखिरी 5 मिनट में, और अगर आप देखो तो आखिरी जो 20 मिनट हैं उसमें तकरीबन समझ लीजिए आप 20 मिलियन का वॉल्यूम है सिर्फ 20 मिनट में। तो ये जो ड्रॉप डाउन सिचुएशन मार्केट में हुई तो उसमें थोड़ी बहुत पैनिक सेलिंग नज़र आती है। वॉल्यूम निस्बतन अगर हम कल के मुकाबले में इसको कंपैरिजन करें तो वॉल्यूम जो है 21.50% मज़ीद कम हो गए। ये हम अगर कल से कंपेयर करें, हम तो कल भी रो रहे थे कि वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, आज उससे 21% वॉल्यूम कम है। और फिर क्लोजिंग जहाँ पे हुई है वो यकीनन बड़ी परेशान कुन, डरा देने वाली है, ठीक है ना। और ये जो गिरावट है, मुझे नहीं मालूम, अभी मेरे सामने ऐसी कोई चीज़, क्योंकि मैं गॉसिप्स र्यूमर से ज़रा दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ, कोई लेजिटिमेट बात मेरे सुनने में अभी तक तो नहीं आई, माँ सिवाय इसके कि जो परेशानियाँ मसाइल जिसके लिए मैं दुआगो था वो जो मैंने तस्करा किया, उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ मुझे पता नहीं। मगर जो फील मुझे मार्केट को देख के आती है वो ये कि 2-2:30 बजे कोई पुश करने वाली खबर ऐसी हो रही होगी, र्यूमर हो या ख़बर हो या ऐसी कोई चीज़ इंडक्ट की गई है जिससे थोड़ा पैनिक फैला है और मार्केट इस तरह गिरी है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया आपको कि जहाँ मार्केट गिरना शुरू हुई है वहाँ पे कुछ वॉल्यूम आए, ठीक है जी। अब मार्केट 77,947 के नीचे क्लोज हो गई है और मार्केट का जो ओवरऑल लॉस है आज वो 742 पॉइंट का है, तो ये तकरीबन 0.94% बनता है। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड हैं, इनमें अहम लेवल्स येलो फॉन्ट में आपको दिखाए जाते हैं। आगे चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ये मौजूदा सूरत हाल रैप अप और सिचुएशन मैंने बड़ी तफसील से बयान की है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरा आगे वाले सेशन में जो कल का सेशन है उसमें प्रेशर को एक्सपेक्ट करना कोई हैरान कुन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट 77,947 के नीचे ही ट्रेड करती है आगाज़ के साथ, अब आप देखेंगे प्रिसाइज लेवल टेबल में जो पहली सपोर्ट दिखाई गई है 77,958, 77,947, ठीक है जी। अगर आप देखें तो ये बेसिकली तो रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है ये? इसलिए रेजिस्टेंस है कि ये क्लोजिंग से ऊपर है। ये जो लेवल है 77,958 वो तकरीबन मेरे ख्याल में बनता है 71 पॉइंट ऊपर, और 947 60 पॉइंट ऊपर बनता है। उसके बावजूद मैं उसको सपोर्ट करार दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस बात को ज़रा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्यों दे रहा हूँ इस बात को समझिएगा, क्योंकि 947 और 958 वो एरिया है जिसके नीचे सर्वाइवल ही नहीं है, तो इसके नीचे ट्रेड करना बहुत ही मार्केट के लिए बुरा है। और अगर इस जिस तरह के आज वॉल्यूम है, भले इतने ही कम वॉल्यूम बने इसके नीचे, तब भी ये बड़ा डिज़ास्ट्रस है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट आपको 76,900 और 800 का एरिया दिखाए और या ये तसलसल जारी रहे और मज़ीद आप 75,000 की तरफ जाने की कोशिश करें, तो ये हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं आपको पहले ये बात बता चुका था पिछली कॉल में कि एक करेक्शनल फेज़ है जो 78 पे ख़त्म हो जाता है, 78,000 पे। अब ये सेकंड और वेरी हाई रिस्क करेक्शनल फेज़ में हम एंटर हो गए,
کیونکہ اس کریکشنل فیز میں مارکیٹ مندی کا شکار ہو سکتی ہے. اگر یہ کریکشنل فیز رسپونڈ بیک نہیں کرتا، باؤنس نہیں کرتا، تو پھر مارکیٹ مندی کا شکار ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہم مشکل حالات میں داخل ہو چکے ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. تو میرا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ 77,947 کے نیچے مارکیٹ ہوتی ہے تو مارکیٹ 77,500 ایریا کو ٹارگٹ امیڈیٹلی کرے گی. اب یہ بھی ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے، مگر میں اس کو اتنی اچھی سپورٹ نہیں سمجھتا کہ یہ مارکیٹ کے اندر کوئی زبردست ریکوری پیدا کر دے. ہے اچھی سپورٹ، اور اگر یہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر مارکیٹ جو ہے 77,000 توڑنے کی پوری کوشش کرے گی. مارکیٹ میں اتنا پریشر ڈیولپ ہوگا کہ مارکیٹ 77,000 توڑ دے گی. آج میں بلز کم بیک کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے موجودہ صورتحال میں بلز کم بیک کی امید نظر نہیں آ رہی. بھلے 300 پوائنٹ مارکیٹ پلس ہو جائے، 400 پوائنٹ پلس ہو جائے، میں اس کو بلز کم بیک یا ایون ریکوری یا ایفرٹس آف بلز بھی نہیں کہہ سکوں گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو سیکیور یا سیریس ایفرٹس آف بلز ہے وہ یہاں سے کافی دور جا کے شروع ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم پچھلے 10-12 دنوں میں بہت کر چکے ہیں اس لیول کا. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ریکوری کی صورت میں یا ایسی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جو ایکسائٹنگ اسٹارٹ ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی بھی صورت ہو تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے پاس کئی اسٹاک ایسے ہیں جو اس مندی میں بھی یا اس گراوٹ میں بھی پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان اسٹاک میں اپنے ایکسپوجر کو کم کیا جا سکتا ہے، اور باقی ایسے اسٹاک جس کو چھوڑ دینا بہتر ہے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. ایک خاص بات میں بتا دوں آپ کو کہ ویسے تو پورٹ فولیو جون کا آلموسٹ کلوز ہو گیا ہے، مگر کچھ ایسے اسٹاک تھے جن کے بائنگ رینجز آئی نہیں تھی. ان کی بائنگ رینجز اب اس کریکشن فیز میں آنا شروع ہوئی ہیں. تو اب چونکہ صورتحال انڈیکس کی اور مارکیٹ کی تبدیل ہو رہی ہے، تو وہ جو بائنگ رینج ہے اس میں سپلٹ بائنگ کرتے ہوئے لاٹ سائز کا استعمال احتیاط سے کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ 10,000 لینا ہے تو پورے 10,000 جیسے ہی بائنگ رینج شروع ہوئی لے لیا. نہیں، انڈیکس اور اسٹاک کے پریشر کو دیکھیں. 10,000 لینا تھا 2,000 لیں، پھر رک جائیں. کم سے کم لاٹ میں بائنگ کرتے ہوئے نیچے جائیں، کم سے کم لاٹ میں. جتنا انڈیکس کا پریشر بڑھے گا، بھلے آپ کو ایکٹیویٹ رہنا ہے تو آپ ایک شیئر بائی کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا، کوئی بائنگ کرنا، اگر آپ پیشنس نہیں اختیار کر سکتے تو ایک شیئر بائی کریں، 100 شیئر بائی کریں، مگر لاٹ سائز کو انڈیکس پریشر سے ریلیٹ ہونا چاہیے. جتنا پریشر اتنی چھوٹی لاٹ سائز. ٹھیک ہے. ڈکلائننگ پریشر پھر لاٹ سائز بڑی ہوتی جائے گی، اور ڈکلائننگ پریشر میں بھی پل بیک کی امید رکھ کر جو مال نیچے ایکیومولیٹ ہوتا ہے اس کا 50% بیچ کے دوبارہ ٹارگٹ ایکیومولیشن. یہ اسٹریٹجی ہماری آنے والے دنوں میں رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال شارٹ آن اسٹرینتھ اور پروفٹ ٹیکنگ کا بھرپور استعمال کریں اگر کوئی ہائپر اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا جناب، آج کی جو کال ہے وہ انڈیکس کال ہے، اور جو بھی ہماری سروسز ہم اپنی آزادی آفر میں دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم آج سے دیں گے. ان کو بتائیں گے، دکھائیں گے ہم کس طرح کام کرتے ہیں اور کیسے لائیو مارکیٹ سپورٹ ہوتی ہے، کیا کیا گفتگو ہوتی ہے. تو جو لوگ جوائن کر چکے ہیں وہ انجوائے کریں، اور جو لوگ ابھی تک جوائن کرنے کا صرف سوچ رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی آفر میں سے ایک دن کم کریں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ کو پورے اگست کی آفر دے دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا آپ اگست کے دن آپ کے ضائع ہوں گے. تو بہرحال آپ کے سامنے گوگل فارم کا ایڈریس بھی ہے، ہمارا فون نمبر 0345 619 0443 بھی موجود ہے. ان نمبروں پہ جائیں اور جا کے رابطہ کریں تو یہ آپ کو بھرپور آپ کو ہیلپ کریں گے اور آپ کو اس آفر کا حصہ بنائیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو آگے چلتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے، اور پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دن ہم لوگ باہر رہے، ویڈیوز آپ کو نہیں پوسٹ کی گئیں. اب فیضان واپس آ چکے ہیں، ماشاءاللہ ویڈیوز پوسٹ ہو رہی ہیں. تو ہماری جو پینڈنگ ویڈیوز ہیں وہ بھی پوسٹ ہوں گی. اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ آپ ضرور دیجئے.
چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، صرف اخلاق کے دائرے میں ہو تو ضرور کیجئے، تاکہ ہم آپ کو نہ صرف رسپونڈ کریں اور آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں اس بارے پہ بھی بات کی جائے اسکرپٹ کے علاوہ، جو کہ اسکرپٹ کال صرف اور صرف ہمارے ممبرز کی ثوابدید ہے۔ بہت شکریہ۔ ایون پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج انٹرنیشنل مارکیٹ کے ٹریڈرز بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔